ایم اے فائنل اردو کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں آج مرزا محمد رفیع سودا کا مشہور قصیدہ اٹھ گیا بہمنوں دے سے چمنستاں کا عمل لے کے حاضر ہوں۔ مرثیے سے قبل میں نے مرزا محمد رفیع سودا کی قصیدہ گوئی اور ان کی حج و نگاری پر گفتگو کی تھی، اور وہ گفتگو اسی لیے تھی کہ مجھے آپ کے نصاب میں شامل یہ قصیدہ پڑھانا تھا۔ قصیدے سے پہلے آپ کے ذہن میں مرزا محمد رفیع سودا کے حالات زندگی اور ان کے خصوصیات کلام موجود ہوں تو متن کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے میں آپ کو زیادہ زحمت نہ ہو۔ قصیدے کا مطلع ہے: اٹھ گیا بہمنوں دے سے چمنستاں کا عمل، تیغ اردی نے کیا ملک خزاں مستاصل۔ اب اس مصرعے میں بہمنوں دے، مستاصل، تیغ اردی، یہ ملک خزاں وہ الفاظ ہیں جن کے معنی کو سمجھے بغیر ہم شعر کو سمجھ نہیں سکتے۔ بہمنوں دے فارسی مہینوں کے نام ہیں۔ یہ انگریزی مہینے جنوری اور فروری کے برابر آتے ہیں۔ شاعر کہہ رہا ہے: اٹھ گیا بہمنوں دے سے چمنستاں کا عمل، تیغ اردی نے کیا ملک خزاں مستاصل۔ تیغ مانے تلوار، اردی بہار کا مہینہ، ملک خزاں پت جھڑ کا موسم، مستاصل جڑ سے اکھاڑ پھینکنا، کسی چیز کو ختم کر دینا، تباہ و برباد کر دینا، نیست و نابود کر دینا۔ کہتا چمنستاں میں جو بہمنوں دے کا عمل جاری تھا، فارسی کے ان مہینوں میں باغ میں جو خزاں چھائی ہوئی تھی، اس خزاں کے انوائرمنٹ کو، اس خزاں کے ماحول کو تیغ اردی نے جڑ سے صاف کر دیا اور بہار کا موسم آ گیا۔ اب شاعر نے خزاں کے خاتمے کا اور بہار کے موسم کا اعلان اس لیے کیا ہے کہ اسے قصیدہ کہنا ہے، اپنے ممدوح کی تعریف کرنا ہے، اور ممدوح کی تعریف کرنے کے لیے ایک بہترین انوائرمنٹ، بہترین ماحول وہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے اس نے ابتدا ہی یہاں سے کی ہے کہ اس چمنستاں سے خزاں کا خاتمہ ہو رہا ہے اور بہار روپی تلوار خزاں کی حکومت کو تباہ و برباد کر رہی ہے، اور ایسا صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ میرے ممدوح کا دور شروع ہونے والا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، اسے اپنے ممدوح کی مدح و ثنا کرنی ہے، اور اس مدح و ثنا کرنے کے لیے وہ ماحول پیدا کر رہا ہے۔ قصیدے کا ابتدائی حصہ تشبیب کہلاتا ہے۔
اس تشبیب میں شاعر مختلف موضوعات نظم کرتا ہے. کبھی کبھی ایسے موضوعات بھی تشبیب میں نظم کیے جاتے ہیں جو ممدوح کی مدح کے لیے ایک ماحول پیدا کرتے ہیں. تو یہاں حضرت علی کی مدح کے لیے موسم کی تبدیلی اور بہار کی آمد، خزاں کی رخصت، یہ ماحول جو ہے وہ شاعر نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. سجدہ شکر میں ہے شاخ ثمردار ہر ایک، دیکھ کر باغ جہاں میں کرم عز و جل. شاخ ثمردار، ثمر کہتے ہیں پھل کو. شاخ ثمردار پھلوں سے آراستہ، پھلوں سے بھری ہوئی ٹہنی، ہر ایک پھلوں سے لدی ہوئی بھری ہوئی آراستہ پیراستہ شاخ ٹہنی کہاں ہے؟ سجدہ شکر میں، شکر کے سجدے میں ہے. اب یہ شاعر نے حسن تعلیل استعمال کی ہے. دیکھیے، کوئی بھی شاخ ہو، جب اس شاخ میں پھل آئیں گے تو اپنے پھلوں کے وزن کی بنا پر شاخ زمین کی طرف جھکتی چلی جائے گی. یہ ایک فطری سبب ہے شاخ کے زمین سے ٹکرانے کا، زمین تک پہنچنے کا، زمین کی طرف جھکنے کا. اب شاخ سجدہ کر رہی ہے، یہ ایک شاعرانہ سبب بیان ہوا، اسے حسن تعلیل کہتے ہیں محاسن شاعری کی دنیا میں. تو کہتا سجدہ شکر میں ہے شاخ ثمردار ہر ایک، کہتا ہر ایک پھلدار شاخ شکر کے سجدے میں زمین پر جو ہے وہ سر رکھے ہوئے ہیں. دیکھ کر باغ جہاں میں کرم عز و جل، پروردگار کا کرم، عزت و جلالت والی ہستی، اللہ کے رحم و کرم کو دنیا میں دیکھ کے ہر شاخ سجدہ شکر کے سجدہ شکر میں اپنی پیشانی رکھے ہوئے ہے. قوت نامیہ لیتی ہے نباتات کا عرض، ڈال سے پات تلک، پھول سے لے کر تا پھل. قوت نامیہ، قوت نامیہ کہتے ہیں گروئنگ پاور، بڑھنے والی طاقت، قوت. دیکھیے، اللہ نے اس کائنات میں جو مخلوقات پیدا کی ہیں ان مخلوقات کی 4 قسمیں ہیں: جمادات، پتھر، زمین، نباتات، پیڑ پودے جو اگتے ہیں، بڑھتے ہیں، پھلتے پھولتے ہیں، حیوان جو چلتے بھی ہیں، انسان جو چلنے کے ساتھ بولتے بھی ہیں. قوت نامیہ لیتی ہے نباتات کا عرض. نباتات، نبات کی جمع، پیڑ پودے، سبزیاں، ترکاریاں. کہتا ہے عرض چوڑائی، کہتا پیڑ پودے اپنے قوت نمو کی بنا پر دھیرے دھیرے زمین میں پھیل رہے ہیں، ان کی چوڑائی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. ڈال سے پات تلک، پھول سے لے کر تا پھل. کہتا ہے ڈال سے پات تک، شاخ سے لے کے جو ہے وہ اپنے تنے تک دھیرے دھیرے وہ چوڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پھول سے لے کر تا پھل، اور کہتا پھول سے لے کے پھل تک بھی جو ہے وہ یہ جتنے بھی نباتات ہیں یہ سب پھل
پھول رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، اپنے حجم کو جو ہے وہ، اپنے جسم کو جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں۔ واسطے خلط نوروز کے ہر باغ کے بیچ، آب جو قطع لگی کرنے روش پر مخمل۔ خلط نوروز، خلط سروپا۔ نوروز ایران کا ایک تہوار ہے، نئے سال کی آمد پہ منایا جاتا ہے 21 مارچ، اور ایرانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اس دن سرکار ختمی مرتبت نے حج آخر سے پلٹتے ہوئے غدیر خم کے میدان میں حضرت علی کی ولایت و خلافت کا اعلان کیا، تو وہ اس دن خوشی مناتے ہیں، ان کے سال کا پہلا دن ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے نوروز کے دن واسطے خلط نوروز، نوروز کے دن جو ہے وہ نئے سال کے نئے دن، نئے لباس پہننے کے لیے ہر باغ کے بیچ آب جو، پانی کی نہر، قطع لگی کرنے روش پر مخمل۔ کہتا ہے روش پر مخمل جو ہے وہ بچھانے لگی ہے۔ کیوں بچھانے لگی ہے؟ روش پر مخمل جو ہے وہ قطع کرنے لگی ہے، اسے جو ہے وہ سلیقہ عطا کرنے لگی ہے، جو اس میں ایکسٹرا چیزیں ہیں اس کو کاٹ چھانٹ کے برابر کرنے لگی ہے، اس لیے کہ نوروز آ رہا ہے۔ نوروز میں جو نئے سروپا کا انتظام کرنا ہے، نئے لباس پہننا ہے، باغ کو نیا روپ دینا ہے، اس کے لیے یہ سب عمل انجام پا رہا ہے۔ بخشتی ہے گلے نورستہ کی رنگ آمیزی، پوششے چھینٹے قلم کار بہر دشت و جبل۔ کہتا ہے بخشتی ہے، بخشنا عطا کرنا، گلے نورستہ تازہ نیا کھلا ہوا پھول، بخشتی ہے گلے نورستہ کی رنگ آمیزی، کہتا ہے تازہ کھلے ہوئے پھول کا رنگ جو ہے وہ بخش رہی ہے۔ کسے؟ صحراؤں کو، پہاڑوں کو، پوششے چھینٹے قلم کار، اس طرح رنگ بکھیر رہی ہے گلے نورستہ کی رنگ آمیزی، اس طرح کائنات میں رنگ بکھیر رہی ہے جیسے قلم کار کی چھینٹیں جو ہے وہ، اور اس کے قلم کے جو ہے وہ نوک، اور اس کے قلم کے جو ہے وہ نشانات رنگ بکھیرتے ہیں۔ جیسے ایک مصور کا قلم جو ہے وہ کسی کینوس پر رنگ بکھیرنا شروع کر دیتا ہے، ویسے گلے نورستہ کی رنگ آمیزی ہر دشت اور ہر جبل میں جو ہے وہ اپنے رنگ کو بکھیر رہی ہے۔ یعنی پہاڑوں پہ پھولوں کے نئے نئے رنگ دکھ رہے ہیں، اور صحراؤں میں جو ہے وہ گلوں کی رنگ آمیزی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ عکس گلبن یہ زمیں پر ہے کہ جس کے آگے کار نقاشی معنی ہے دوم وہ اول۔ کہتا پھولوں کی پرچھائیں
عکس گلبن، عکس مانے پرچھائی، گلبن گلاب کا پودا، کہتا ہے گلاب کے پودے کی پرچھائی زمین پر ایسی خوبصورت پڑ رہی ہے کہ اس عکس کے سامنے کار نقاشی معنی ہے دوم وہ اول، کہ معنی کی نقاشی اور اس کی جو تصویریں بنائی ہوئی ہیں وہ دوسرے درجے کی معلوم ہو رہی ہیں۔ وہ اول کیا؟ وہ گلاب کے پودے کی جو شبیہ، جو پرچھائی زمین پر پڑ رہی ہے اور جو تصویر جو ہے وہ اس پرچھائی کی شکل میں زمین پر بن رہی ہے، وہ نمبر 1 ہے، اور معنی کی نقاشی اور اس کی بنائی ہوئی جو تصویریں ہیں وہ 2 نمبر کی چیز معلوم ہو رہی ہیں۔ تارے بارش میں پروتے ہیں گوہرہائے تگرگ، ہار پہنانے کو اشجار کے ہر سو بادل۔ تارے بارش، بارش کی جو جھڑی لگی ہوئی ہے، پانی کی جو بوندیں آسمان سے گر رہی ہیں، وہ اس طرح ایک دوسرے سے مربوط ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے یہ پانی کی بوندیں نہیں ہیں بلکہ بارش کا ایک تار ہے جو ہے وہ اس سرے سے زمین سے لے کے آسمان تک جو ہے وہ گیا ہوا ہے۔ تارے بارش میں پروتے ہیں گوہرہائے تگرگ، تگرگ اولا، زالا، گوہر مانے موتی، تو زالوں کے موتی بارش کے تار میں جو ہے وہ پروئے ہوئے ہیں۔ ایسے جو ہے وہ زالے بارش کے قطرات میں پیوست ہیں، جیسے لگتا ہے کہ جو ہے وہ کسی تار میں جو ہے وہ یہ موتی پنہا دیے گئے ہیں۔ یہ کیوں جو ہے وہ بارش کے تار میں اولے پہنائے گئے ہیں، پروئے گئے ہیں، ہار پہنانے کو اشجار کے، کہتا یہ درختوں کی گردن میں ہار پہنانا چاہتے ہیں، اس لیے بارش کے تار میں یہ گوہرہائے تگرگ اولے کے موتی جو ہے وہ پروئے گئے ہیں۔ کس نے پروئے ہیں؟ ہر سو بادل، کہتا ہے چاروں طرف بادلوں نے درختوں کی گردن میں ہار پہنانے کے لیے بارش کے تار میں اولوں کے موتی جو ہے وہ پرو دیے ہیں۔ جدھر دیکھیے اولے کے موتی بکھرے پڑے ہوئے ہیں، بارش کے تار میں جو ہے وہ پروئے ہوئے پڑے ہیں۔ یہ اس لیے پڑے ہیں کہ بادل درختوں کی گردن میں ان کا ہار پہنانا چاہتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ قدرت نے ہر شے کی زندگی کے کچھ اسباب رکھے ہیں۔ زمین کی زندگی کو، زمین کو نئی زندگی جو ہے وہ ملتی ہے بارش کے بعد، درختوں کو نئی زندگی ملتی ہے بارش کے بعد، تو یہ بادل جو ہے وہ درختوں کو نئی زندگی دینے کے لیے جو ہے وہ برس رہے ہیں چاروں طرف، اور اولا باری ہو رہی ہے، اور وہ اولا باری اس طرح ہو رہی ہے جیسے لگتا ہے کہ کسی نے موتی جو ہے وہ تار میں پرو دیے ہیں۔ اب وہ یہ سب جو ہے وہ حسن تعلیل ہے
کہ جہاں جو ہے وہ شاعر اپنی نئے نئے اپج ذہن کی جو ہے وہ بیان کر رہا ہے. کہتا درختوں کے گردن میں ہار پہنانا ہے، اس لیے یہ بادلوں نے پانی کے تار میں اولے کے موتی جو ہے وہ پروئے ہیں. بار سے آب رواں عکس ہجوم گل کے، لوٹے ہے سبزے پا از بس کہ ہوا ہے بے کل. کہتا ہے عکس ہجوم گل کے بار سے. اب دیکھیں کبھی کبھی شعر میں تاکید لفظی استعمال ہوتی ہے، یعنی لفظ فطری طور پر کہیں ہونا چاہیے، لیکن شاعر کی مصرعے کی روانی اور اس کے قافیے اور ردیف کی پابندی کے سبب اسے جو ہے وہ لفظوں کو ادھر سے ادھر کرنا پڑتا ہے. اب عکس ہجوم گل کے بار سے آب رواں، تو یہ اس کی نثر ہے. یعنی پھولوں کی پرچھائی کے وزن سے بہتا ہوا پانی، زمین پر جو پانی بہہ رہا ہے اس پانی پر پھولوں کی پرچھائی پڑ رہی ہے، اور چونکہ پھولوں کی پرچھائیاں بڑی کثرت سے ہیں اس لیے ان کا ایک وزن ہے، اور اس وزن سے جو ہے وہ یہ زمین پر بہتا ہوا پانی لوٹے ہے سبزے پا. کہتا سبزے پا جو ہے وہ لوٹ رہا ہے، کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ. اب یہ کروٹ کیا ہے؟ اصل میں جو پانی بہہ رہا ہے تو ہواؤں کے چلنے سے اس پانی میں جو ہے وہ لہریں پیدا ہو رہی ہیں. وہ لہریں کبھی داہنی طرف اٹھتی ہیں کبھی بائیں طرف اٹھتی ہیں، اس کو وہ لوٹنا تصور کر رہا ہے. کہتا پانی جو ہے وہ عکس ہجوم گل، پھولوں کی پرچھائیوں کی بھیڑ کے وزن سے آب رواں سبزے پر لوٹ رہا ہے، کروٹیں لے رہا ہے. از بس کہ ہوا ہے بے کل، اور یہ اس لیے لوٹ رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس سے پریشان ہو چکا ہے پانی، اس لیے بے چینی میں وہ جو ہے وہ سبزے پر لوٹ رہا ہے. شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی، باقی کل